جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ، اس کی فضیلت کے بارے میں متعدد ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ جمعۃ الوداع نامی اصطلاح یہ شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، حقیقت اور سچائی پر مبنی گفتگو ہم آپ کی خدمت میں اسی لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، آپ کو لوگ مس گائیڈ اور گمراہ نہ کر سکیں۔ یہ خود ساختہ اصطلاح ہے، جمعۃ الوداع کی اصطلاح خود ساختہ اصطلاح ہے، چنانچہ اس سے متعلقہ مخصوص نمازیں اور اس دن کو منانے کا طریقہ سب کا سب خود ساختہ، فیبریکیٹڈ اور فیک ہے۔ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے آثار میں جو چیز صحیح ثابت ہے وہ یہ کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز، روزہ وغیرہ کی صورت میں فرض کیے ہیں انہی کی پابندی کی جائے اور اسی طرح ان نوافل کو بھی ادا کرنے کا پوری طور پر کوشش کی جائے، اہتمام کیا جائے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے اور ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی طرف سے بنائے گئے تمام نئے طریقے، نئی عبادتیں اور نئے دن بدعت طریقے ہیں اور مسترد ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی کام کوئی شخص کرتا ہے اور اس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نام سے متعلقہ بدعات کی شکلیں اور صورتیں مختلف پائی گئی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کر کے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے اور آخری یا جمعۃ الوداع کے نام پر نئی اصطلاحات اور نئی عبادات کو ترویج دینے کے لیے خوبصورت آوازوں میں ریکارڈنگ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا لوگوں نے اس کی مخصوص فضیلتیں بھی خود ہی بنا لی ہیں۔ ہر علاقے میں الگ الگ قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اول رمضان کے آخری جمعے میں بہت سی عوام الناس اور بدعات میں لوگ ملوث ہیں اور خاص نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے چھوٹ جانے والی فرض نمازوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا، گناہ مٹ جائے گا اور وہ نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ یہ بے بنیاد بات ہے اور اس نماز کو آخری جمعے کے دن پڑھنا بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی نماز کفارہ نام کی نماز جمعۃ الوداع کے لیے ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، بر صغیر کے بہت سے مسلمان جمعۃ الوداع کو بڑا اہمیت والا مذہبی اور دینی تہوار سمجھتے ہیں۔ جامع مسجد پہ دیکھو تو وہاں تو جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی پورا اسلام پہ عمل ہو جائے گا اور آج کے بعد نہ اس سے پہلے عبادت ہوگی نہ اس کے بعد عبادت ہوگی۔ اعوذ باللہ۔ اس دن میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اس کے لیے شہر کی بڑی مساجد میں جا کر نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور اس جمعے میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہوتی ہے اور جناب وہاں پر دسترخوان بھی وسے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ اس جمعے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر خاص عبادت کرنے سے کوئی ثواب مل جائے گا تو وہ بے بنیاد ہے۔ رمضان کے آخری جمعے سے تعلق رکھنے والی خود ساختہ عبادات صلاۃ الفائدہ ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیخ بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین سے صلاۃ الفائدہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ 100 رکعت والی نماز ہے، بعض کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ہے، اسے رمضان کے آخری جمعے میں پڑھا جائے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ بات صحیح نہیں ہے، صلاۃ الفائدہ نامی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ ویسے تو ہر نماز میں فائدہ ہے، لیکن اس طرح کی نماز گھڑ کر پیش کر دینا، اس کا نام ہی صلاۃ الفائدہ رکھ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایک عبادت کی فرض قسم اسی عبادت کی نفل قسم سے افضل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی سے سب سے زیادہ فرض کی نماز کی ادائیگی ہے تو فرض کا اہتمام کیجئے۔
لیکن اس جمعے کے لیے خاص طور پر صلاۃ الفائدہ کے بارے میں جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بدعت ہے اور بدعت کو فروغ دیتے ہیں۔ انسان کو لوگوں میں عام ہو جانے والی بے اصل اور بے دلیل نمازوں اور اذکار سے دور رہنا چاہیے، اور یہ کام ہم بہت آسانی سے آپ کے لیے کرتے رہتے ہیں نور ٹی وی چینل پر، تاکہ آپ کو لوگ گمراہ نہ کر سکیں۔ کچھ لوگ یتیم جمعہ بھی اس کو کہتے ہیں، جی ہاں، یتیم کا جمعہ، اس کے نام سے بھی جمعہ مناتے ہیں، شریعت میں اس کی بھی کوئی دلیل۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان